اچھا شہزاد صاحب، پاکستان کے اندر تو ایسی صورتحال ہے کہ انسان بننا کچھ چاہتا ہے اور کر کچھ رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں وہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں نے کرنا کچھ تھا اور کر کچھ رہا ہوں. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہے؟ ہاں جی ڈیفینیٹلی جو ہے، جیسا کہ ہر پاکستانی کی جو ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. تو اس حوالے سے چونکہ میری بھی بڑی سسٹر جو تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو اس حوالے سے فیملی کی طرف سے بھی اور میری اپنی بھی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور اس حوالے سے میں نے پری میڈیکل جو تھی اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن ان لکیلی جو ہمارا وہ نظام ہے اینٹی ٹیسٹ اور دوسرے معاملات میں اس میں ایڈمیشن نہ لے سکا. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے جو ہے سوشل سائنسز پڑھنی ہے اور وہاں پہ آگے جا کے کام کرنا ہے. پھر میں نے اپنا ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں، اس کے ساتھ ہی میں نے لا گریجویشن کی، LLB کا امتحان پاس کیا. تو میں 2005 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ویری ارلی ایج میں ہی میں لیکچرر سلیکٹ ہو گیا. اور لکیلی جو پاکستان کا سب سے اچھا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ میری مادر علمی بھی تھی، گورنمنٹ زمیندار پوسٹ گریجویٹ کالج گجرات، وہاں پہ میری تعیناتی بطور لیکچرر پولیٹیکل سائنس ہوئی. تو اس طرح سے جو تھا ڈاکٹر سے لیکچرر کا جو ایک سفر تھا وہ اس طرح طے کیا. تو بلانگ آپ گجرات سے ہی کرتے ہیں؟ جی میں بیسیکلی گجرات سے ہی بلانگ کرتا ہوں. اور آپ کے والدین جو ہیں اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی ایجوکیشن تو یقیناً وہیں سے حاصل کی ہوگی؟ جی میرے والد صاحب جو تھے وہ ایئر فورس میں ریٹائرڈ آفیسر ہیں. ان کے ساتھ ہی جب ہم نے آغاز میں تو اپنی جو تعلیم ہے جہاں جہاں پہ ان کی پوسٹنگ تھی، کچھ کراچی میں، کچھ سرگودا میں، اور آفٹر ریٹائرمنٹ جو تھا پھر ہم نے گجرات میں ہی تعلیم حاصل کی. اور اس حوالے سے میری 3 بہنیں ہیں اور میں اکیلا بھائی ہوں. تو ہماری جو تمام جو تعلیم تھی وہ گجرات سے ہی جو تھی وہ ہم نے کی. اور الحمدللہ سارے جو بہن بھائی ہیں بڑے اچھے جو ہے ہمارے والد صاحب کا ویژن تھا کہ تو اسی لیے وہ جو تھا کہ گاؤں سے شفٹ ہوئے. جب ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں میں رہنے کی بجائے انہوں نے گجرات شہر میں رہنا پسند کیا تاکہ بچوں کو پڑھا سکیں. اور ان کی جو محنت ہے، ان کی جو رہنمائی ہے اور ہماری والدہ کی جو دعائیں ہیں، اس کی وجہ سے ہم سارے جو بہن بھائی ہیں وہ بڑے اچھے جو ہیں عہدوں پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے فرائض جو ہیں سارے. اچھا گجرات شہر جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ان کے حوالے سے بھی مشہور ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ گجرات کے ہیں تو پھر تو بڑا تعلق ہوگا گہرا. جی بیسیکلی ہمارا جو گاؤں ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اسی میں ہے. اور اس حوالے سے اسی کانسٹیچوئنسی سے پرویز الہی صاحب 1985 سے لے کے 2018 تک جو تھا اسی سے وہ MPA الیکٹ ہوئے. اور ہماری جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں پرویز الہی صاحب نے بہت کام کیا، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے ایک ووٹر ہونے کے حوالے سے اور ان کے ایریا سے بلانگ کرنے کے حوالے سے ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. اور نو ڈاؤٹ جو ہے میرے والد صاحب جو تھے ریٹائرمنٹ کے بعد ایئر فورس کے بعد وہ پالیٹکس میں بھی رہے. اور وہاں کی جو یونین کونسل ہے ہماری، وہاں پہ نائب ناظم بھی 2 دفعہ الیکٹ ہوئے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا تعلق. کبھی کبھی ان کا فون آ جائے ان کے کسی عزیز کا یا کوئی ملنے والے کا تو کہ جی یہ کام کر دیں تو پھر کر دیتے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو کوئی میرٹ پہ ہو تو اس حوالے سے کیا جاتا ہے. اور اگر ان کی جو ایک خوبی ہے وہ بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کام میرٹ پہ نہیں ہے یا اس طرح سے پاسبل نہیں ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پہ زیادہ انسسٹ نہیں کرتے. یہ ان کی کوالٹی؟ جی یہ بالکل ان کی کوالٹی ہے. اچھا مس تو کرتے ہوں گے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، آج آپ ایجوکیشن کے شعبے میں آ گئے اور پھر پہلے تو آپ پروفیسر کے طور پر، لیکچرر کے طور پر، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی آ گئے. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں مسنگ تو فیل کرتے ہوں گے، کہیں نہ کوئی چیز مس ہو گئی. دیکھیں جی جو بھی ایک خواب ہوتا ہے نو ڈاؤٹ جب آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کو زندگی میں اس کی کمی تو محسوس ہوتی ہے. لیکن میرا اس بات پہ یقین ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کچھ بہتر رکھا ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، پہلے میں نے پڑھایا اور پوری ایفرٹ کی کہ جو میں 13 سال ایز اے لیکچرر اور اسسٹنٹ پروفیسر پڑھاتا رہا تو بڑے شوق سے اور بڑے اچھے طریقے سے کوشش کی کہ جو ہے وہ ڈلیور کیا جائے اور اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کی اچھی طریقے سے نہ صرف تعلیم دی جائے بلکہ اس کی اچھی تربیت بھی کی جائے. اس کے بعد جب ایڈمنسٹریشن میں آئے تو پہلے میں 2.5 سال گجرات میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کام کیا. تو کوشش کی کہ جو
بچوں کے مسائل ہیں, ہمارے کالجز کے مسائل ہیں, انہیں حل کیا جائے, اور ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا فرینڈلی جو ہے اسے کیا جائے. اس کے بعد ابھی جب یہاں پہ لاہور میں بھی لاسٹ ایئر اکتوبر سے میری پوسٹنگ ہے, تو کوشش کی جاتی ہے کہ نئے نئے انسینٹیو لے کے دیے جائیں, اور اس طرح سے جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ ہر بندہ جو ہے وہ پرفارم کرے اور اچھے طریقے سے ڈیلیور کرے. آپ کے لاہور کے اندر جو ڈویژن ہے, کتنے آپ کے کالجز ہیں, اور خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر؟ بیسیکلی جو ہماری لاہور ڈویژن ہے اس کے اندر 112 پبلک سیکٹر کالجز ہیں, اور اس میں سے جو زیادہ بڑا جو ہے وہ ظاہر بات لاہور ہے, جسے کالجز کا شہر کہا جاتا ہے. تو 61 پبلک سیکٹر کالجز ہیں ہمارے لاہور میں, اور اس میں بڑے تاریخی کالجز بھی ہیں اور بڑے اچھے جو جن کے رزلٹس ہیں اس حوالے سے ہیں. اچھا, آپ خود بھی لیکچرر ہیں, تو بہت سارے مسائل ٹیچرز کے بھی ہیں, بہت سارے مسائل اسٹوڈنٹس کے بھی ہیں. آپ نے بتایا بھی کہ گجرات کے اندر بھی میں نے کیا, لاہور کے اندر بہت سارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں, خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا ایکسپیرینس آپ کو ہے, آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا آپ میکینک اس کا ایک میکینزم بناتے ہیں, اس کو یعنی شنٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ جناب یہ مسائل ہیں اور اس کو حل کرنا ہے. تو آپ ایک اسٹریٹجی کے تحت چلتے ہیں کہ بس جیسے ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب ہم اس میں اسٹارٹ آف دا سیشن آتا ہے تو ہم اسے باقاعدہ اس کے لیے جو سمر ویکیشنز میں پلان کیا جاتا ہے, چاک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن بھی ہے کہ ہم نے گریجویشن تک جو ہے وہ فری ایجوکیشن لے کے آنی ہے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں. تو اس کے لیے باقاعدہ میٹنگز کی جاتی ہیں. اس میں اس دفعہ ہم نے کس طرح سے فرسٹ ایئر کی انرولمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, بچوں کو ہم نے لے کے آنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو DPI کالجز ہیں ان کا بہت اچھا رول ہے, ہمارے سیکٹری صاحب جو بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے جو فرسٹ ایئر میں تھے بہت زیادہ جو تھے وہ ہم نے ایڈمیشن کی, اور ہمارے جو لاہور ڈویژن ہے اس میں راؤنڈ اباؤٹ 80,000 جو بچہ تھا وہ ہمارے پبلک سیکٹر کالجز میں آیا. اور اس میں جو ہم نے جو گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اوقاس کے اوپر جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اوپر بچہ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کرے گا, اور سسٹم جو ہے اس کی وہ میرٹ لسٹ بنائے گا, اور سسٹم ہی جو ہے اسے جنریٹ کرے گا, اس کا ایڈمیشن ہوگا. تو اس سے کیا کہ بچوں کو بڑا زیادہ جو ہے اس حوالے سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ ہماری ایک کالج مانیٹرنگ ایپ بھی ہے جس کے ذریعے ہم نے ہر منتھ میں کالج کو ایک دفعہ وزٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم جو ہے بچوں کی اٹینڈنس جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے, ٹیچرز کی اٹینڈنس کو دیکھا جاتا ہے, باقی جو دوسری ہیں کہ وہاں پہ ڈینگی کے جو حوالے سے جو پریکاشنری میجرز کیا لیے گئے ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نئے چیزیں لے کے آئیں, اور اس حوالے سے اس سال ہم نے جو تھا صرف لاہور میں مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے. اس میں DPI صاحب کا جو تھا اس حوالے سے تھا کہ BS فار ایگزامپل آپ نے اس میں جو تھا کہ پہلے صرف پرائیویٹ کالجز میں ہوتا تھا, اس میں ہم نے BS جو تھا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی جو تھا اس کا آغاز کروایا. اس کے علاوہ BS جو تھا فیشن ڈیزائننگ جو کہ پہلے یونیورسٹی سی کرواتی تھی, اس حوالے سے اس طرح BS ہوم اکنامکس ہم نے کروایا. اسی طرح جو ہے کہ ہم اس میں جرنلزم کے میڈیا کے حوالے سے جو ہے اس میں سے بھی ہم BS ہم نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے لیے ریسنٹلی ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے جو ڈفرینٹ کالجز تھے ہمارے انہوں نے کیا, اور ابھی یہ 20 کو رزلٹ آیا ہے. اور ہمارے جو ڈفرینٹ کالجز ہیں اس میں جو مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس ہیں کہ جو ایک ٹپیکلی سبجیکٹس ہیں, اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ کو جابس بھی جو ہے وہ دلوائیں, تو اس حوالے سے لاہور ڈویژن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کیا. اچھا, ایک بات میں آپ سے منور صاحب جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, اتنے زیادہ آپ نے کالجز بتائے, 100 سے زیادہ آپ نے ڈویژن میں بتایا, لیکن اگر میں معیاری ایجوکیشن کی بات کروں اور پھر اس رزلٹ کی بات کروں کہ جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ اتنا یعنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے, اتنا کوئی انکریجنگ نہیں ہے. آپ کے جو رزلٹس آ رہے ہیں پبلک سیکٹر کالجز کے, جو ایک ماضی کے اندر کچھ کالجز تھے بہت آگے جاتے تھے, ان کے بڑے اچھے اسٹوڈنٹس نکلتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کالجز کے رزلٹس اچھے نہیں آتے. اگر آپ اس کو دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں. ایک آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس سٹاف کون سا آتا ہے. ظاہر بات ہے جو سٹاف آتا ہے, جیسے ہمارے پاس سول لائن کالج ہے, MAO کالج ہے, سائنس کالج وادت روڈ ہے, وہاں پہ ہمارے پاس بڑا اچھا سٹاف آتا ہے, اور ظاہر بات ہے وہاں پہ ہمارے پاس سٹاف بھی بڑا اچھا ہے, اور اس کو ہم زیادہ پالشنگ کی جاتی ہے, تو ہمارا نو ڈاؤٹ بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں. لیکن جو آپ جب ہم اوور آل دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے کچھ سراؤنڈنگ کے کالجز ہیں, جیسے ہیر بیدیاں کالج ہے, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں رائیونڈ کا کالج ہے, یا دوسرے جو
دور دراز کے کالجز ہیں تو وہاں پہ چونکہ جو اسٹف ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہے. لیکن نو ڈاؤٹس آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پبلک سیکٹر کے کالجز کے جو رزلٹس ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, اور اس حوالے سے چونکہ جو ہمارا ٹیچرس ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں, اور اس حوالے سے جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. اور اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اگر آپ ایوری ایئر دیکھیں تو ہماری جو پبلک سیکٹر کالجز ہیں ان کی جو انرولمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کسی بھی جو ادارہ ہوتا ہے اس کی جو آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انرولمنٹ میں اس حوالے سے کیا ہوا. تو نو ڈاؤٹس آپ دیکھیں تو ایوری ایئر جو ہے جب جیسے 2020 میں جو ہماری انرولمنٹ تھی لاہور ڈویژن کی وہ تقریباً 1,60,000 پہ تھی. لاسٹ ایئر جو تھی وہ 180 تھی, اور اس سال جو ہے ابھی ہمارے فرسٹ ایئر کے ایڈمیشنس ہوئے, ابھی ہمارے جب بی ایس کے ایڈمیشنس ہوں گے اور 5th سیمسٹر کے ایڈمیشن تو انشاءاللہ وی کین اٹین دا ٹارگیٹ آف 2 lakh اسٹوڈنٹس ان پبلک سیکٹر کالجز آف لاہور ڈویژن. اچھا, کیا آپ نے ان تمام کالج کو 100 اور لاہور کے میں ملا لوں, اگر آپ نے 3 کالجز کا نام بتایا اور ویسے آپ نے کتنی فگر بتائی تھی؟ نہیں, یہ میں نے 112 ہے, لیکن یہ بیسیکلی میں نے آپ کو جب بوائز کے کالجز کی بات کی, اگر آپ اسی طرح فیمیل کالجز میں ہمارے دیکھیں کفر روڈ کالج ہمارا بہت اچھا ہے, سمن آباد کالج ہے, اس کے بعد اپوا کالج ہے. میں اسی کی بات کر لیتا ہوں, اپوا کالج ہے یا سمن آباد کالج ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ انڈیویجولی ان کالجوں پہ بھی محنت کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کالج ہے باقی جتنے کالجز ہیں کہ ان کی کوئی لسٹ بنی ہو یا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو, کمیٹی ایسی بیٹھی ہو جو دیکھتی ہو کہ یار ہر سال یہ جو کالج پروڈیوس کر رہا ہے ریزلٹس کہاں کمی ہے, کہاں یہ پیچھے رہ گیا ہے. ایک تو یہ نا کہ جنرلی اب رزلٹ آ گیا, 3 کالج اچھے آ گیا آپ نے بتا دیا, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک پورا محکمہ اس پہ محنت بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ ظاہری بات ہے اس میں جو کالجز کے رزلٹس آتے ہیں, ہمارے جو ٹیچرز کی پروموشن ہوتی ہے, ہمارے جو پرنسپلس کی ایویلویشنس ہوتی ہے, اس کے بعد ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز کی ایویلویشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رزلٹس پہ ہی بیس کرتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جب پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہیں. جب آپ کی لیکچرر سے آپ اے پی پروموٹ ہوتے ہیں تو آپ کے لاسٹ 5 ایئرس کے رزلٹس میٹر کرتے ہیں. اگر وہ ابو بورڈ ہوں گے دین پاسبل ہوگی آپ کی پروموشن, ادروائز پروموشن نہیں ہوگی. اسی طرح جب بھی آپ کسی بھی آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کے لاسٹ 5 ایئر کے رزلٹس ہیں بینگ اے ٹیچر وہ کیسے تھے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو پھر اس کا نہیں, لیکن اس میں ایک یہ نقصان تو یہ ہو گیا نا کہ اگر تو جو ٹاپ کے کالجز ہیں سپوا جیسے آپ نے بات کی اور یہاں سے والا ان کالج, اچھا اس کے جو لیکچر یا پروفیسر ہوں گے, آپ نے کہا اسٹف اچھا آتا ہے تو رزلٹ اچھا آ گیا تو اس کی تو پرفارمنس وہاں پہ جو لیکچرر ہوگا وہ تو. لیکن اگر ایک بندہ جو آپ کا پروفیسر یا لیکچرر وہ ایسے کالج میں ہے جیسے ابھی آپ نے بیدیاں کی ذکر کیا وہاں, تو وہاں ان کو اسٹف اچھا نہیں آ رہا اور وہ پھر رزلٹ بھی پروڈیوس نہیں کر پا رہے. بیسیکلی جو چیز ہے نا 2 چیزیں ہیں. میں نے یہ جو کالجز کی بات کی یہاں پہ ان کے تو بڑے اچھے رزلٹس اس حوالے سے آتے ہیں کہ پوزیشنز آتی ہیں یا میریٹوریس بچے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہے وہ پاس آؤٹ ریشو جو ہے جو ابو بورڈ رزلٹس آنا وہ ماشاءاللہ ہمارے جو تمام کالجز ہیں وہاں کے ٹیچرز بڑے کمپیٹنٹ ہیں. اور بلکہ جہاں پہ چھوٹا کالج ہوتا ہے, جہاں پہ تھوڑے ٹیچرز ہوتے ہیں, جہاں پہ بچے تھوڑے ہوتے ہیں, تو بلکہ ان کے اوپر فوکس زیادہ کیا جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ وہاں پہ بچے فیل ہو جاتے ہیں یا ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ایسا ایشو نہیں ہے. بلکہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو 1000+ بچے ہوں گے وہ کم مارکس آتے ہوں گے, لیکن جو ابو بورڈ رزلٹس ہیں وہ ہمارے سارے کالجز کے. اچھا, ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مجھے تو کسی وقت لگتا ہے کہ یہ جو ہم بی اے ایم اے اور یہ ڈگریاں لے رہے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ یہ ڈگریاں لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ نے ایک اچھی بات کی کہ آپ نے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکٹ شروع کرائے, لیکن جنرلی اب ایف اے بی اے جو ہو گیا ہے یا اس طرح کی جو, تو یہ ڈگریاں لے کے لوگ والدین کے پیسے بھی لگتے ہیں, بچوں کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, اور پھر جب نکلتے ہیں تو باہر آؤٹ کم بھی کچھ نہیں. کیا سوچا آپ لوگوں نے کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں, ایک جو لوگوں کو اتنے سال کرنے کے بعد جو ڈگری بھی دے رہے ہیں اس کا مارکیٹ میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کوئی ایسا اس نظام کو بدلا جائے تاکہ جو بندہ باہر جائے اس کو آگے مارکیٹ میں اچھی جاب بھی مل جائے. دیکھیں جی اس حوالے سے جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا جو ویژن ہے, اور اس حوالے سے ہمارے سیکرٹری صاحب کا, ڈی پی آئی صاحب کا, کہ ہم نے آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹرن کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا, ایز اے جو تھا کہ ہم نے کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم نے لاہور ڈویژن کو لے کے آئے کہ یہاں پہ ہم نے مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹ شروع کیے. ابھی بلکہ ریسنٹلی جو ہے ابھی اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, انشاءاللہ اسی سال سے سٹارٹ ہوگا کہ ہم شارٹ کورسز بھی کروائیں گے. اچھا, تاکہ ہمارا جو الٹیمیٹلی ایم ہے کہ جو ایک جو ہے
رسمی تعلیم جو ہے وہ تو اس حوالے سے ہے، یا اس میں جو بی ایس کروا رہے ہیں ہم اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو اس میں ایک ایچ یہ بھی ہے کہ ہمارے زیادہ تر کالجز جو ہیں وہ بی ایس کروا رہے ہیں، اور جو وہ تھا 2 ایئر ڈگری پروگرام تھا اس پہ ہم 4 ایئر ڈگری پہ شفٹ ہو گئے ہیں، اور اب ہم 4 ایئر سے آگے جو ہے ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ اورینٹیڈ جو سبجیکٹس کی طرف جانا ہے، اس میں ہم نے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، ڈی فارمیسی ہمارے لاہور میں 2-3 کالجز جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا، اب ان سال سٹارٹ ہوگا، MIT ہے، ڈفرینس جو ہیں وہ فوڈ نیوٹریشن ہے، HND ہے، تو یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، جیسے کووڈ آیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو تھی وہ بڑی ایک جو تھی وہ اس میں گیپ تھا، لوگ اویلیبل نہیں تھے، تو اس حوالے سے تو جو ظاہری بات ہے ود دی پیسج آف ٹائم اور جیسے جیسے ریکوائرمنٹس آف دی جو ہے وہ لوگوں کی بھی ہے اور مارکیٹ کی بھی ہے، تو اس حوالے سے HED جو ہے وہ آہستہ آہستہ شفٹ کر رہا ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کیریئر اورینٹیشن یا کاؤنسلنگ جسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اب میں یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پنجابی میں MA کر کے یا PhD کر کے کیا اب اتنا فائدہ رہ جائے گا، یا اگر آپ کسی لینگویج میں یا اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں کرتے ہیں اور اس کا پریکٹیکل کیا یوز ہے. اب PhD اور میرا خیال ہے پاکستان میں اتنی سپیڈ سے PhDs نکل رہے ہیں نا، اور اس طرح کی ساری چیزیں کہ اسٹوڈنٹس کو جب وہ آتے ہیں فرسٹ ایئر کے اندر ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ یار آپ یہ والے سبجیکٹس پکڑیں، پریکٹیکلی آپ کو یہ فائدہ ہوگا. یعنی وہاں پہ آپ کا کوئی ایسا ایک میکنزم ہو ہر کالج میں کہ جب فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کیونکہ جب میں فرسٹ ایئر میں آیا تھا مجھے یاد ہے کوئی بتانے والا کوئی نہیں تھا، کبھی اس دوست سے پوچھا، اس سے پوچھا، جو اس نے بتایا وہ والے سبجیکٹس لے لیے اور اسی میں کر گئے. آگے اس کی کھپت ہے نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. تو کوئی اس طرح کا بھی آپ کا نظام ہے؟ اس حوالے سے دیکھیں جی، ہمارے جو تمام کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ جو ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ بچوں کو ایڈوائز کرتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ آپ کے مارکس اتنے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سبجیکٹس میں آپ کے میٹرک میں اچھے مارکس ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس وجہ سے. لیکن نو ڈاؤٹ جو ہے وہ اس جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سالوں میں ہم اس کے اوپر مزید ورکنگ کریں اور اسٹوڈنٹس کو ہم اس حوالے سے ایڈوائز کریں، گائیڈ کریں کہ آپ یہ سبجیکٹس لے کے آئیں اور اس میں کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن کرنے وہاں آپ کے کوئی بنے ہوں، وہاں پر ڈیسک بنے ہوں اس حوالے سے، اس حوالے سے نہیں ہیں. اس میں ہمارا جو ہے وہ کمیٹیز ہوتی ہیں جو بچوں کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ کے مارکس اتنے ہیں. مثلا ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے جی میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، میں نے پری میڈیکل ہی رکھنی ہے. ہم نے بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ کے مارکس ایسے ہیں، آپ ایسا کریں، آپ ICS میں جائیں، کمپیوٹر کی جابس اچھی ہیں، آپ کامرس میں جائیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید اس میں گنجائش موجود ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کریں. جی ناظرین، مزید اس میں گنجائش موجود ہے جیسا کہ شہزاد صاحب نے کہا. یہاں بریک لے لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا شہزاد صاحب، لاہور میں ہیں آپ، جی سر. تو فیملی آپ کی جیسے کہ آپ نے بتایا گجرات میں ہے، تو پھر کس طرح لاہور میں ہی سارا ٹائم گزرتا ہے آپ کا؟ ہاں جی، چونکہ یہ کافی بزی اسٹیشن ہے تو اس حوالے سے زیادہ ٹائم یہی ہے، اور ویکینڈ جو ہے وہ گجرات میں ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ظاہری بات ہے جب ورک زیادہ ہوتا ہے تو ویکینڈ بھی کئی دفعہ یہیں پہ گزرنا. پھر وہ گھر والے تو ناراض ہی رہتے ہوں گے آپ سے؟ ظاہر بات ہے جی، ملازمت ہے، جاب کا جو ہے وہ نیچر آف جاب ہی ایسی ہے. پھر کیسے کور اپ کیسے کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ نے فرض کیا ہفتہ ادھر رہے ہیں، بچے ظاہری بات آپ کو مس کر رہے ہیں، گھر والے مس کر رہے ہیں، تو پھر بچوں کو کس طرح پیسیفائی کرتے ہیں؟ ہاں بس جی، بچوں کے ساتھ فون پہ ان ٹچ رہتے ہیں، ان سے چیزیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیسے جا رہے ہیں، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، باقی چیزیں ہیں. تو بس اسی طرح جو ہے وہ مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لاہور کے لوگ کیسے لگے آپ کو؟ لاہور کے لوگ بہت اچھے ہیں، بڑے کوآپریٹیو ہیں، بڑے جو ہیں اس حوالے سے جو ہیں اچھے لوگ ہیں، اور بڑا مزہ آیا یہاں پہ کام کر کے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس حوالے سے. تو اگر میں بات کروں کمپیریزن تھوڑا سا، ایک بڑا شہر ہے میگا سٹی اور ایک آپ گجرات ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ایک خاصا ایک بڑا شہر ہے، تو دونوں میں ورکنگ جو نیچر ہے یا اس کا کنڈیشنز ڈفرینس کیا ہے اس کے اندر؟
بیسیکلی چونکہ گجرات ابھی تو ماشاءاللہ ڈویژن بن گیا ہے اس حوالے سے، لیکن ظاہر بات ہے ایز کمپیئر ٹو جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو اس طرح وہ اتنا جو ہے وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا، تو وہاں پہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی مائنیوٹلی دیکھی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے چیزیں جو ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، پریشر زیادہ ہے وہاں پہ. ڈیفینیٹلی وہاں پہ جب آپ چھوٹے شہر میں ہوتے ہیں تو وہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ایز کمپیئر ٹو جب آپ بڑے شہر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسا پریشر کس طرح کا ہوتا ہے؟ کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، کام کا پریشر تو ڈیفینیٹلی بڑے شہر میں جو ورک زیادہ ہے، کالجز زیادہ ہیں، آپ کے جو ہے جتنا سٹاف ہے پورے لاہور کا ہے اتنا باقی سارے ڈویژنس کا ملا کے بنتا ہے، تو وہ تو ورک آف پریشر تو وہاں پہ ظاہر بات ہے تھوڑا سا پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے کہ پھر پولیٹیکل جو پریشر آتا ہے کسی وقت تو بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیسے کرتے ہیں، کوپ وتھ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جو جائز کام ہوتے ہیں انہیں اس حوالے سے اکوموڈیٹ کیا جائے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے آپ کے ڈومین میں نہیں ہوتی، تو پھر انہیں کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں آپ سمجھاتے ہیں کہ سر یہ اس طرح ہوگا، اس کو ذرا ظاہری بات ہے ہمارے پاس یہی ہوگا جی، یہ بچے کو ایڈمیشن کروا دیں، اس کی جو ہے وہ ایوننگ سے مارننگ کروا دیں، یہ کوئی کلاس 4 ہے، کلرک ہے، اس کی ٹرانسفر کر دیں، تو اس حوالے سے کوشش کی جاتی ہے کہ چیزوں کو مینج کیا جائے۔ اچھا، جزا اور سزا، یہ میں اکثر اپنے پروگرام میں سوال بھی کرتا ہوں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس پہ جڑی ہوئی ہے، بالکل جنت دوزخ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو پھر یہاں پہ بھی، تو آپ کے یہاں پر آپ نے بھی کوئی ایسا یارڈ اسٹک بنایا ہوا ہے جزا اور سزا کا؟ ظاہری بات ہے جی، جب آپ جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، کسی بھی تو اس میں جو اچھا کام کرے اسے اس کی جزا بھی ملنا چاہیے، اور جو برا کام کرے یا جو آپ ریمارک نہیں ہوتا تو اسے سزا بھی ملتی ہے۔ جزا کیا دیتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے جو ڈفرینٹس ہیں اچھے کام کرتے ہیں انہیں ہم اپریسیشن لیٹرز بھی دیتے ہیں، انہیں ہم جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آنریشن کے طور پہ جب ہم انہیں کیش پرائز بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو تھا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے ہمارا جو فوکل پرسن تھے ڈینگی کے، ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سید میثم علی، لاہور کے جو 40 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے ان کی جو یہ بھی ڈینگی کے اوپر جو تھی ایکٹیویٹیز تھیں اور اس کا جو پرفارمنس تھیں تو وہ بڑی اچھی جو تھی، اس حوالے سے جو سب سے فرسٹ پرائز جو تھا وہ ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ملا ڈی سی صاحب کی طرف سے، تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی اپریشیٹ بھی کیا، اپریسیشن لیٹر بھی دیا، اور ہم نے یہ ریکمینڈ بھی کیا کہ انہیں جو ہے وہ آنریرین جو ہے 1 بیسک سیلری کے حوالے سے دیا جائے، تو اس حوالے سے جو ہے ہم کرتے ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو ہم کیش پرائز بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں اور اس کی اپریسیشن بھی ملتی ہے، اور جو نہیں تو ان کے لیے ظاہری بات ہے۔ اچھا، کچھ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹاف کے لیے فیسلٹیز کی اگر میں بات کروں تو عام طور پر جو پبلک سیکٹر کے جو سٹاف ہوتا ہے ان کے ایک 2 بڑے میجر ایشوز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی رہائش کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور دوسرا ہیلتھ کے یہ میجر ایشوز ہیں، تو کیا جو بہت سارے ادارے ہیں جو اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کالونیاں بنوا دیتے ہیں، رہائشی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹس ہیں، آپ کے بھی یہاں پر ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا چونکہ بیسیکلی تو ہم کالجز کو جو چونکہ دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ڈفرینٹ کالجز ہیں وہاں پہ ریزیڈنسیز موجود ہیں، موسٹ آف دی کالجز میں پرنسپلس کی ریزیڈنس ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹیچرس کے لیے بھی ریزیڈنسیز موجود ہیں، کلاس 4 کے لیے بھی موجود ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس حوالے سے ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس حوالے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو لکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے تو ظاہری بات ہے لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ اکاموڈیشن کے مسائل ایز کمپیئر ٹو زیادہ ہیں اور یہاں پہ زیادہ لوگ ہیں، تو یہاں پہ نو ڈاؤٹ یہ ایشوز ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ہم اس میں سے آپ کا کوئی ایسا پلان ہے گورنمنٹ سے بات کی جائے کہ جناب ان کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جائیں، صحافیوں کی بھی ہیں، وکلا کی بھی ہیں، آپ کو ساری جگہوں پہ نہیں ضرور جی، انشاءاللہ یہ بھی جو ہے ہمارے ہے پلان میں ہے کہ ہم اپنے سیکرٹری صاحب کے تھرو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب سے کہا جائے کہ جیسے باقی ہر ایک کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں تو اسی طرح جو ہے جو کالج ٹیچرس ہیں ان کے لیے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے۔ ایک بڑا ایشو جو میں نے دیکھا ہے کالجز کے اندر، ایک تو ان کی بلڈنگس اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں سب کی اچھی نہیں ہے، کچھ کی ہیں اور کچھ بہت ساری جگہوں پر بھی گنجائش بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کی جو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہوتا ہے، فیمیل کا بھی آپ کے پبلک، تو وہ بسیز وغیرہ تو ہوتی ہیں، لیکن میں نے اکثر کالج میں دیکھا ہے شاید ایک آدھی کو چل رہی ہو باقی کھڑی ہوتی ہیں، وہ اس طرح موو نہیں کر رہی ہوتی۔ نہیں ایز سچ یہ جو ہے آپ کی انفارمیشن وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، کہ ہمارے لاہور کے بہت زیادہ تر جو کالجز ہیں فیمیل کالجز ہیں ان کے پاس بسیز ہیں اور وہ بسیز روٹس پہ چلتی بھی ہیں، اس حوالے سے آپریشنل حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کی 8 بسیں ہیں تو 2 چل رہی ہیں 6 کھڑی ہیں۔ نہیں
ہمارے ہر کالج کے پاس 1 یا 2 بس ہوتی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ روٹس پہ چلتی ہیں, ہم اس سے مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اور ہم نے ابھی جب سیشن سٹارٹ ہوا ہم نے ان سے باقاعدہ کالجز سے پرنسپل سے سرٹیفکیٹ لیا کہ ہماری بسز جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہیں اور وہ روٹس پہ چل رہی ہیں. ہاں کچھ کالجز ایسے ہیں جن کے پاس بسز نہیں ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے ابھی اس سال بھی ہم نے ہائر ایجوکیشن کو لکھا, انہوں نے ہم سے 4 کالجز مانگے لاہور ڈویژن کے لیے کہ جن میں وہ بسز دیں گے 2 بسز نا. تو اس لیے وہ ظاہری بات ہے فار دا ٹائم بینگ ایوری 2 ایئر کے بعد وہ کوئی پالیسیز آتی ہیں, تو اس حوالے سے تو ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے ہمارے کالجز جو ہوں گے. اور پھر دیکھیں کہ وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اتنی سستی ہے کہ آپ اس کی امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم صرف بچے سے جو رورل ایریا میں ہے تو 800 اور اربن میں ہے تو ہم 1000 پر منتھ لیتے ہیں, تو اس میں سے ہم اسے ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. وظائف کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے کہ ایک ایفرٹ کی گئی تھی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جائیں. آپ کے یہاں پر بھی کوئی ایسا پلان ہے یا ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ جی آپ کے کالجز کے اندر جو لائق بچے ہیں وہ باہر پڑھنے جائیں؟ ہاں نہیں, بیسیکلی ابھی تو وہ جو تھا کہ وہ PHC کا جو پروجیکٹ تھا اور وہ یونیورسٹیز لیول کے اوپر ہی تھا, ایز سچ کالجز میں نہیں ہے. تو لیکن آئی ہوپ کہ ان فیوچر ہاں کولیبریشن ہو کہ جس سے جو کالجز کے بچے جو ہیں وہ بھی آگے چل کے ایون آپ کا جو تدریسی عملہ ہے وہ بھی باہر جائے ٹریننگ کے لیے کیپیسٹی نہیں, اس کے لیے تو موجود ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ جب وہ PHC ہوتا ہے تو اس میں کالجز میں اور یونیورسٹی کے جو پرماننٹ ریگولر فیکلٹی ممبر ہوتی ہے وہ اس کو اپنی جو بہتر کرنے کے لیے کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے وہ اچھا ٹیچرس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیہیویئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی جی ویسے تو پہلے بھی تھا لیکن ابھی مارچ سے ہم باقاعدہ جو ہے کہ ایوری منتھ جو ہوتا ہے ٹیچرس کی ہم 2 days کی ٹریننگ کرواتے ہیں, جس میں ہم بچوں کو ٹیچرس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ایک اچھا ٹیچرس تو ہم ہیں, ہم ان کی سکلز اور ہم نے کس طرح بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, اور ہم نے جو ود دی پیسج آف ٹائم جو چینجنگز آ رہی ہیں ہم نے اسے اپ ٹو دا مارک کس طرح سے کرنا ہے, اور ہم نے جو اپنا جو کریکولم ہے اسے کیسے بہتر بنانا ہے, ہم نے میتھڈالوجیز کو کیسے بہتر بنانا ہے. تو اس حوالے سے یہ پنجاب گورنمنٹ کا اور HED کا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے کہ ایوری منتھ 2 days جو ہوتے ہیں وہ PD days ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ جو ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ جو ہے کسی وینیوز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, ہم بھی وہاں پہ جا کے اسے وزٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, پھر ان کا فیڈ بیک آتا ہے اور کوسچنرز ہوتے ہیں, تو اس سے ہم جو اپنی فیکلٹی ہے نا اسے امپروو کرنے کے حوالے سے بڑی تربیت کی آپ نے بات کی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن تو ہو رہی ہے, تربیت نہیں ہو رہی ہے. ایک نیشن پوری کی پوری ہے, ایون امریکہ کے اندر شاید بہت زیادہ تعلیم تو تھی لیکن ایک بچہ اٹھتا ہے وہ گن اٹھاتا ہے پورے اپنے ساتھیوں کو مار دیتا ہے, ہم نے یہ دیکھا. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ تربیت نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ آپ کی اس جگہ پر تربیت کے حوالے سے کوئی ایک ہے کہ آپ ہوچ پوچ کبھی ونس بلو مون آپ نے کر دیا, ایک یہ ہے کہ آپ پورے ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو ہے کہ الٹیمیٹلی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ تو تربیت ہی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ایفرٹ کی جاتی ہیں, لیکن ابھی اس میں بہت گنجائش موجود ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا میکانزم لے کے آئیں کہ ہم انہیں ایک اچھا انسان, ایک اچھا پاکستانی بنانے میں جو اپنا ہمارا ایک رول ہے. اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں کہ ایز سچ آپ جانتے ہیں کہ کافی دیر سے پاکستان میں بین ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو یونینز ہیں اسٹوڈنٹ یونینز وغیرہ جو ہیں وہ کالجز میں نہیں ہونی چاہیے, تاکہ اس کے جو اچھا انوائرمنٹ ہے, فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, پھر اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور اس حوالے سے جو ایشوز جو ہیں وہ بڑے زیادہ تھے, تو اس حوالے سے جو ہے کہ ایک فری ایٹماسفیئر ہو. کس جگہ پہ ہونی چاہیے؟ اگر کالجز میں نہیں ہونی چاہیے, اسکولز میں نہیں ہونی چاہیے, تو پھر یہ اسٹوڈنٹ یونینز پھر بیسیکلی یہ دیکھیں یہ تو جو یونیورسٹیز جو جب بچے تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں, انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہو, اس حوالے سے زیادہ ہو, تو پھر آئی تھنک وہاں پہ کچھ بیٹر ہیں. لیکن چونکہ ہمارا جو کالجز میں جب یہ 88-89 میں جو تھا یونینز تھیں, تو وہ جو اس طرح کا کوئی ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا گیا, اور بیسیکلی جب انہیں پیچھے سے پش کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, تو وہ حالات بڑے خراب ہو گئے تھے. تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بین جو ہے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین. اچھا کتنا ٹائم آپ اپنے اس پروفیشن کو دیتے ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا جو نیچر آف دی جاب ہے وہ ظاہری بات ہے ملٹی ڈائمینشنس ہیں. ہم نے کالجز کی مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے آفس ورکس ہوتا ہے,
تو ہمیں تو لیٹ نائٹ تک بیٹھ کے جو ہے ظاہری بات ہے دن کو ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, ڈیولپمنٹ کے ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے, پھر آ کے پیپر ورک جو ہے وہ ہمارا سارا. تو اچھا جو ایک ٹیچر ہے یہ فل ٹائم جاب ہے کہ 24 آورس یعنی 24/7 جو ہے یہ ہے, یا پھر اس کا کچھ خاص ٹائم ہے کہ دن میں اتنا عرصہ آپ رہیں اور پھر اپنی لائف کے اوپر آپ تھوڑا توجہ دیں؟ دیکھیں جی, جو ہمارے جو ٹیچنگ کیڈر ہے اس حوالے سے کہ ٹائم جو ہے ان کے لیے وہ تو آفس جو ہے وہ کالج ٹائم ہے جو 8 سے 2 کے درمیان ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کر سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے, اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمپلیٹ کمانڈ کے لیے, یعنی کہ کالج سے آپ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ڈے کے لیے لیکچر پریپیئر کرنے ہوتے ہیں, آپ نے جو ٹیسٹس لیے ہیں بچوں کے وہ آپ نے چیک کرنے ہیں, آپ نے وہ سارا جو ورک کیا, تو اس حوالے سے تو یہ 24/7 جو ہے اس حوالے سے جاب کی ہے. آپ فارغ ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ فارغ ٹائم میں جی میں جو آج کل تو زیادہ واک کرتا ہوں, کوشش کی جاتی ہے کہ ذرا واک کی جائے, اور بیڈمنٹن کھیلتا ہوں اگر ٹائم. اچھا کچھ لوگوں کو شاعری کا شوق ہوتا ہے, کوئی میوزک سنتے ہیں جب فارغ ٹائم ملتا ہے؟ نہیں, ایز سچ شاعری کا تو شوق کبھی بھی نہیں رہا, تو میوزک بھی کوئی اتنا خاص نہیں, بس کبھی زیادہ یہ جو آپ نے سپورٹس کے حوالے سے بات کی, سپورٹس کے حوالے سے. اور کیا چیز آپ کو ڈپریس کرتی ہے؟ بس جی جب ہم اپنے جو ملک کے حالات آپ نے بات کی کہ جو ہمارے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہمارے چیزیں جو اکنامیکل کرائسس ہیں, اور دوسری جو ہماری چیز جو ہیں وہ حالات ہیں, جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو بڑا ڈپریشن ہوتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے کافی آگے نکل گیا, انڈیا ہم سے آگے چلا گیا, کہ ہم کس طرح وہ چیزیں کریں, کوئی ایسی ایفرٹس کریں کہ ہم بھی انہیں کمپیٹ کر سکیں اور بلکہ ہم ان سے اوپر جا سکیں. تو آپ کو کوئی وے آؤٹ نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, ہر چیز کا وے آؤٹ ہے اگر ہم سنسیئر ایفرٹس کریں گے, اگر ہم کمیٹیڈ ہوں گے. اور میں اس بات پہ جو نہیں کہ ہر شخص جو ہے اگر اپنا کام جو ہے وہ ذمہ داری سے کرے گا, لگن سے کرے گا, جنون سے کرے گا, تو نو ڈاؤٹ پاکستان دنیا کی ایک بیسٹ قوم جو ہے. آپ کو کیا چیز سیٹسفیکشن دیتی ہے, یا آپ پیس آف مائنڈ میں آتے ہیں, کنٹینٹ ہوتے ہیں؟ بس جی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہمیں جو تھا کہ اچھی جاب سے, اور والدین جو ہیں وہ ان کی دعاؤں سے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ بس والے سے. کام کے دوران امپلائیز آپ کی بات نہیں سنتے یا کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں آپ کو لگتا, تو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ میرا جو وہ جرنلی جو ایک باس کا ریئیکشن ہوتا ہے بڑا اگریسو ہونا, غصے والا, ویسا نہیں ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ انہیں سمجھایا جائے, انہیں جو ہے وہ قائل کیا جائے کہ آپ اپنے جو ایٹیچیوڈ ہے, آپ کے جو رویے ہیں, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ, لیکن بعض اوقات وائس ورسا بھی ہو جاتا ہے, جو اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو یور موڈ ہوتا ہے کہ آپ کس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے وہ ساری چیزیں اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اچھا باہر کا سفر کیا آپ نے؟ ہاں جی, بس میں اللہ کا گھر دیکھنے گیا سعودی عربیہ عمرہ کے لیے, تو اس کے علاوہ سفر بھی, اور اس کے علاوہ دنیا آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے آپ کو بتایا سفر تو زیادہ کیا ہی نہیں, جتنا بھی کیا, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر کیا, یا دنیا آپ کو سکھاتی ہے, میں نے اس لیے. ہاں, تو بس یہ چیزیں جو ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں بندہ سیکھتا ہے کہ آپ نے کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, آپ نے انوائرمنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر کیسے امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ, تو بیسیکلی سفر بیسیکلی جو ہے کہ جب آپ ایزی مائنڈ میں جاتے ہیں چیزوں کو ڈسکور کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, تو وہی جو ہے وہ ایز سچ جو ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایجوکیشن کی بات بھی ہوتی ہے, بجٹ بھی ہے, بجٹ تو خیر تھوڑا ہے, 60% سے ہم اوپر نہیں جا پا رہے, 56-7 اسی پہ ہم کھیلتے رہتے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات جب آپ دیکھیں نا, بیسیکلی جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے میرے نزدیک جو اس کی جو اپینین ہے کہ ہماری ڈراپ ریٹ ریشو بہت زیادہ ہے. جو ہماری جو بہت سے لوگ جو غربت سے نیچے رہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو بیچتے ہی نہیں. ان کے لیے جو چوائس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے کہیں پہ جاب کر لے, کوئی جو, حالانکہ اگر وہ چائلڈ لیبر ریسٹرکٹیڈ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں باہر ہمیں ہر جگہ پہ بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو یہ بیسیکلی وہ ہے اس حوالے سے جو ہے یہ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایک خاص طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے، جو تھوڑا ویل ٹو ڈو ہے، وہ تو اس کے بچے پڑ جائیں گے، اور جو آپ کا ایک جو نہیں افورڈ کر سکتا تو پھر ایک پوری نیشن جو ہے ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا کہ اگرچہ جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا انسینٹیو بھی ہے کہ میٹرک تک فری تعلیم ہے، بلکہ بچیوں کو وہ جو ہے یونیفارم بھی، بکس بھی دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ان کی اکنامک کنڈیشنز ہیں نا وہ اتنی نیچے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ سب کچھ مل بھی رہا ہے لیکن وہ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو مزید جو ہے وہ قانون سازی کرنے کی اور اسے کمپلشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کم از کم. آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ کس طرح مطلب پاکستان کو کس طرح ہم ترقی کی شاہراہ پہ لے جا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ ریشو بھی زیادہ ہے، پھر ایجوکیشن کا بجٹ اگر میں کہوں تو ہارڈلی آپ سمجھے کہ 100 روپے ہے نا، تو اس میں شاید 1 روپیہ 2 روپے اس میں بجٹ ہے سارا. تو ظاہری بات ہے ایک نیشن جو ہے جو پوری 1 یا 2 روپے سارے بجٹ میں سے خرچ رہی ہے، وہی 1% 2%، ہیلتھ پہ بھی یہ صورتحال ہے. کیا وہ نیشن کبھی آگے نکل سکے گی؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، تعلیم آپ اپنے دیکھیں سری لنکا کو دیکھ لیں، ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، ہم اس سے کمپیریزن کرتے ہیں، ہم بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن، دیز آر 2 بیسک تھنگس جس کے اوپر کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہوتی ہے، انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا. تو ہمیں بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمارے جو دوسرے نان ڈیولپمنٹل فنڈز ہیں، ہمارے ڈیفنس کے ہیں، اگرچہ ڈیفنس بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، ظاہری بات ہے پاکستان ہوگا تو ترقی ہوگی، پاکستان ہوگا تو خوشحالی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر جو ہمارا بجٹ ہے اسے ہم انکریز کیا جائے، تو اسی صورت میں ہم جو ہے کہ ایک اچھے جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں جی مجھے سمپل کھانا پسند ہے، بریانی جو ہے یا پلاؤ پسند کرتا ہوں، اور روٹی کے ساتھ سالن. جو چائنیز اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایسا اتنی پسند نہیں ہے. آپ کو لوکل فوڈ جو ہے، لوکل فوڈ جو ہے پاکستان، ہاں ٹھیک ہو گیا. تو وہ جب گھر جاتے ہیں کبھی خود بھی بناتے ہیں کہ پھر ہماری بھابھی بناتی ہیں صرف؟ نہیں، خود بنانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، نہ ہی آتی بھی نہیں ہے. اچھا آپ کی کامیابی میں کس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے؟ میری جو کامیابی ہے نو ڈاؤٹ میرے والد صاحب کی محنت، ان کی گائیڈ لائن، اور سب سے بڑھ کے میری والدہ جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں اور ان کی جو محنت ہے، نو ڈاؤٹ اس کا میں کریڈٹ سب سے زیادہ دیتا ہوں. ان کو دیتے ہیں. تو بھابھی کا کوئی رول نہیں؟ ظاہری بات ہے جی، وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بھی ہیں، وہ میرے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس حوالے سے وہ ہے. لیکن آپ نے کہا نا پریورٹی وائز، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میری والدہ جو ہیں. آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ آئیڈیل جب میں اس حوالے سے میں جب قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بھی، تو ہی از مائی آئیڈیل. قائد اعظم آئیڈیل. ان کی کیا بات آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ان کی جو مجھے ایک بات جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو ان کا جو تھا نا کہ وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، اس میں ہمیں کہیں پہ یہ یو ٹرن نظر نہیں آتا. آپ جب دیکھیں کہ 1927 میں وین ہی ڈیسائیڈڈ کہ اب ہمارا یہ گول ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، کبھی اس سے پیچھے نہیں آئے. تو آپ نے دیکھیں کہ دنیا میں 1940 میں جب ڈیسائیڈڈ دیٹ دیئر شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ، 47 میں. اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے جیسے جنریشن، جو آپ کی جنریشن ہے یا میری جنریشن ہے، ان تک تو قائد اعظم اور اقبال کے افکار بڑے زیادہ تھے، پسند بھی کرتے تھے، اسٹوڈنٹ اس طرح بننا بھی چاہتے تھے، لیکن اب یہ جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے شاید ان کو اس طرح وہ نہ تو ان کے فرمودات کا پتہ ہے، نہ شخصیات کا پتہ ہے، نہ وہ اس طرح بننا چاہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو جو ہماری جنریشن تھی اس وقت بہت زیادہ لوگ تھے. ابھی اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے اب نئے جو ہیں وہ آئیڈیلز آ گئے ہیں، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ ہم جو نئے چیزیں دیکھتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ میں ایک بڑی چیز کہ جب ہم تھے تو ہم کہتے تھے جی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. میرا بیٹا ہے چھوٹا ہے 5 سال کا، تو وہ اگلے دن کہتا ہے پاپا میں نے بڑے ہو کے سنگر بننا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جب آپ ٹی وی، یوٹیوب اور اس حوالے سے دیکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ ہمارے دور میں جیسے آپ نے بات کی اور آپ کے بھی دور ہے کہ والدین ہمارے کہتے تھے جی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ایک زور بھی ہوتا تھا فیملی، جیسے آپ نے کہا. آپ بھی اپنے بچوں پر اسی طرح چاہیں گے کہ نہیں وہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، آپ نہیں بن سکے، یا
جو آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نو ڈاؤٹ خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ میرے بچے اس حوالے سے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور میں اپنے جب اس کو کروں گا، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، سچ اس سٹیج پہ نہیں ہے، لیکن جس میں ان کی خواہش ہو، جس میں وہ اچھا پرفارم کر سکیں، انہی میں انہیں جانا چاہیے، تاکہ اس سے بندہ کی زیادہ ایبیلٹیز جو ہوتی ہیں اسے وہ بہتر کیا جا سکے۔ ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، جب سے آپ بنے ہیں آپ نے کیا کیا انیشیٹو لیے ہیں؟ دیکھیں جب میں یہاں پہ کام کا آغاز کیا ایز اے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کالجز لاہور ڈویژن، تو میں نے نا کچھ چیزیں جو تھیں اس حوالے سے جو تھا کہ بڑا فوکس کیا کہ ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں پبلک سیکٹر کالجز کے حوالے سے، تو پبلک سیکٹر کالجز میں ہم نے کہا کہ ہم نے جو ٹائم ٹیبل ہے نا اس کو بڑا فوکس کرنا ہے، اور جو اس کو ہم مانیٹر بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو کلاسز ہیں وہ پراپرلی ہوں، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کلاسز ہو نہیں رہی۔ تو اس حوالے سے ہم انشور کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے مکمل جو ہے اس حوالے سے دیکھا جائے۔ دوسرا جو تھا کہ ایک ہمارے آتا تھا کہ جی بچوں میں کالجز میں جی وہ فائنز لیے جاتے ہیں، دوسرے معاملات ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو دفتر ہے آپ کے پاس، آپ ہمیں میسج کریں، آپ ہمیں ای میل کر دیں، اور اس کے اوپر ہم ایکشن بھی لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے کسی قسم کا جو انڈیو فائنس ہیں یا جو سے برڈن جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ جو پرٹیکولرلی جو غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پبلک سیکٹر کالجز میں آتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے پرنسپلس کو، اور ہم نے باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہر کالج میں ہم نے ایک ٹیچرز نے مل کے، اور اس میں ہم بھی کرتے ہیں کہ ایک پیسے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں، اور ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہم اسے فیس جو ہے وہ اس سے ڈسکاؤنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹیچرز نے وہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو یہی ہے۔ تو جب ہم نے دوسرا جو چیز ایک دیکھی کہ پرائیویٹ جو سیکٹر کالجز تھے، چونکہ اس سے بھی ہم انہیں مانیٹر کرتے ہیں، اور ایوری 2 ایئر کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں وزٹ کر کے پھر ہم انہیں نیکسٹ 2 ایئر کے لیے رجسٹریشن کرتے ہیں رجسٹرڈ کالج کے طور پہ۔ تو اس حوالے سے ہم نے فوکس کیا کہ ہم نے 2 چیزیں ہمیں وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کالجز میں نظر آتی ہیں، جو ڈسکرپنسیز نظر آتی ہیں۔ ایک ان کی لیبس نہیں ہوتی، لیبس جو ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلاسز پڑھا دینا ہے، پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پریکٹیکلز نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں جو ایک بڑی چیز کمی نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کی لائبریری نہیں تھی۔ وہ لائبریری جو ہے وہ کچھ ٹیکسٹ بکس رکھی ہوئی تھیں، اور یہ بیسیکلی جو گورنمنٹ یا پرائیویٹ کالج ہوتا ہے اس کے لیے ایک پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کی لیبس ہونی چاہیے، اس کا ایک پرٹیکولر سائز ہونا چاہیے، اور لائبریری ہونی چاہیے جس میں اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جو تھا کہ ہم نے بڑی ایفرٹ کی ڈسٹرکٹ لاہور کی حد تک کہ ہم نے وہاں پہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں کہ آپ اپنی لائبریری جو ہے اسے اسٹیبلش کریں، اور اس کے اوپر جو بکس جو ہوتی ہیں ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگرچہ ابھی ود دی پیسج آف ٹائم جب ہم لوگ تھے تو کتاب پڑھنے کا رجحان زیادہ تھا، آج اس طرح سے ہمیں وہ اتنا رجحان نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا جو تھا انسینٹیو ہم نے دیا کالجز کو، انیشیٹو تھا ہمارا کہ لائبریری جو ہے وہ اس حوالے سے ہونی چاہیے تاکہ بچے وہاں پہ پڑھیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ پبلک سیکٹر کے جو انسٹیٹیوشن ہے ماضی میں ان کی فیس بہت کم تھی، جب ایک پوری ایک نسل پڑھ کے وہاں سے گئی، اب وہاں پہ بھی تھوڑی فیس زیادہ ہے، لیکن جو پرائیویٹ سکولز یا کالجز ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی جو جسٹیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا، کئی تو اس سے بھی بہت آگے چلے گئے ہیں فیسوں کے معاملے میں، اور پھر بہت ساری اور برڈن ڈال دیا ہے۔ آپ کو کوئی چیک اینڈ بیلنس ان پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی جو ہمارے پبلک سیکٹر کالجز ہیں نا، اب پورے پاکستان میں آپ دیکھیں نا تو سب سے سستی تعلیم ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب ہے وہ دے رہا ہے کہ ہم 4000 میں ایک سمیسٹر 6 مہینے کے بچے کو BS کروا رہے ہیں۔ جو ہمارا انٹرمیڈیٹ ہے وہ 3000 روپیہ لے کے ہم پورے سال کی فیس لیتے ہیں، جب وہ دیکھیں تو آپ 150 روپیہ بھی نہیں بنتا، نامنل ہے، ٹھیک ہے، نامنل فیس ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہمارا فیس کے اوپر چیک نہیں ہے۔
ہم ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، ہم بچوں کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، ہم اس کے اوپر تو چیک ہے. فیس پہ کیوں چیک نہیں ہے؟ فیس میں جو ہے وہ ہمارا ایسا چیک نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. آپ کی بات وہ بالکل صحیح ہے. تو اس حوالے سے ایک سرٹن لمٹ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی اپر لیول ہے اس کو. تو اس حوالے سے ہم اس کے اوپر کوئی اس پہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ظاہری بات ہے لوگوں کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے اس کے اوپر چیک ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم. اچھا، گور میں سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر بھی آپ کی سیٹیں تھی کالجز کے اندر، ابھی ہیں؟ نہیں، کالجز میں ہماری جو ہے نا اس میں آپ اسے ایک ہم دوسرا نام دیتے ہیں کہ ایوننگ شفٹ ہوتی ہے، کہ وہ بچہ جس کا مارننگ میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، سیٹس فل ہو جاتی ہیں، میرٹ نہیں آتا، وہ ایوننگ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. لیکن وہ نامنل سا ہوتا ہے، ہم اسے 300 پر منتھ ایکسٹرا پے چارج کرتے ہیں. ویسے ہماری جو فیس ہے لیٹس سپوز فرسٹ ایئر کی 3000 ہے سال کی، تو وہ 66. یہ مثال ہے فار ایگزامپل، یہ اپوا کالج ہے، یہاں پہ بھی ہوگی جی، وہاں پہ بھی ایوننگ صبح اگر اس کو نہیں اسے ایوننگ میں مل جائے گا. اور جو بیسیکلی جو ایوننگ ہوتی ہے نا، بیسیکلی یہ جو ہے وہ سیلف فائنانس ہوتی ہے، اور وہ ٹیچرز کو پے کیا جاتا ہے جو وہاں پہ کلاسز پڑھاتے ہیں. تو اس لیے وہ نامنل سے سیلف فائنانس کے ساتھ سیلف فائنانس کے ساتھ. لیکن یہ جو سیلف فائنانس بھی ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ ایئر ہے ہم اسے 6600 سال کی فیس لیں گے. ٹھیک ہوگا. 300 ہماری گورنمنٹ، 3000 ہماری گورنمنٹ کی فیس ہے، پلس جو ہے 300 پر منتھ 3600 جو ہے وہ ایکسٹرا لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو 2004 کا یہ ہمارا نوٹیفکیشن ہے اس حوالے سے، تاکہ بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ تاکہ. اور ایز کمپیئر ٹو آپ پرائیویٹ کالج دیکھیں تو وہ کوئی بھی آپ کو 80-90,000 سے نیچے نظر اینولی لیتا نظر نہیں آتا. اور ہم سیلف فائنانس میں بھی 6600 میں بچے کو پورا سال پڑھاتے ہیں. اچھا، کوئی میسیج دینا چاہتے ہو پاکستانیوں کو، اپنے لوگوں کو، تو ہمارے کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ ذرا میسیج دے سکتے ہیں. بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھا مسلمان بننا ہے. اور ہمیں جو جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، کام کام اور بس کام، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو نو ڈاؤٹ ہم دنیا کی ایک بہترین قوم جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے. جی ناظرین، آپ نے ہماری باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.